چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہمارا 10واں اصول تھا میں نو شیئر کر چکا ہوں. 10واں اصول یہ تھا کہ اپنی زندگی کے اندر مذہب کو ترجیح دیجیے، مذہبی انسان بنیے. اگر آپ بخوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے فکروں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مذہب کو پریفر کرنا پڑے گا دوستو. تو 10واں بڑا اصول خوش رہنے کا یہ ہے کہ آپ مذہب کے اندر رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں. امریکہ کا ایک بہت بڑا منٹور ہے جے ولیم لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ مذہب ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو، جس کے تھرو آپ زندگی کی ہر جنگ لڑ سکتے ہیں اور اس میں فتح آپ کی ہوگی. مذہب کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کیجئے، آپ کی زندگی میں سوائے سکون کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تو خوش رہنے کا جو 11واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ، 10واں اصول یہ تھا کہ آپ مذہبی انسان بنیے. خوش رہنے کا یہ ایک یوں کہہ لیں کہ آپ کو عجیب بھی لگے گا دوستو، خوشی بانٹنے سے آتی ہے. ہر وہ انسان جو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ اس کو خوشیاں دیتا بھی ہے. اس لیے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں تقسیم کیجئے. ایسے نہیں ہوتا، بالکل قدرت بڑی بے نیاز ہے، میگنیٹک قدرت ہے ہماری. آپ تھوڑا سا غلط کرتے ہیں سیو ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگلی دہلیز پہ جا کے وہ جو آپ نے غلط کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو زندگی اچھی گزارنے کا جو 12واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے، کسی کے بارے میں برا مت سوچیے. جیسے اب اگر آپ کسی کو فلاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو، آپ کی وہ جو کوشش اگلے کو ناکام کرنے کی ہے نا، دیکھیے یہ نہ ہو کہ آپ کا کھودا ہوا کنواں جو ہے نا وہ آپ کی موت کا سبب بن جائے. آپ کا وہ مس ٹریک کسی کو لے کے چلنا کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دے. دیکھیے میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں، حضرت محبوب علیہ السلام کی ذات کے لیے ابو جہل جیسا انسان کیا کرتا ہے، ایک کنواں کھودتا ہے اور اس کو تنکوں سے ڈھانپ دیتا ہے جس طرح بھی، تاکہ یہ راستہ جو ہے یہاں پہ اللہ کے نبی گزرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جب وہ صبح مسجد کے لیے جائیں گے تو وہ گر جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ان سے جو ہے نا وہ نجات ہو جائے گی. یہ اس کا ایک گھٹیا عقیدہ تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کنواں کھدوانے کے بعد اسی راستے پہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خود ہی چلا جاتا ہے تاکہ میں حال دیکھوں اللہ کے نبی کا کیا حال ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ کھدوایا آپ سرکار کے لیے تھا اور گر کھد گیا. تو دوستو 12واں اصول یہ ہے کہ خدا را کسی کے نقصان کے لیے بالکل بھی کوشش نہ کریں. آپ اگر کسی کو، وہ میرے استاد محترم، میرے روحانی استاد محترم واصف علی واصف صاحب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہیپی زندگی گزارنے کا جو 13واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ شادی کیجیے. یہ ایک ریسرچ ہے ہماری، جو ریسرچ کیا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ شادی کیجیے. شادی کرنے سے زندگی آپ کی ہیپیلی گزر جائے گی. یوں کہنے کہ بڑی آسان زندگی ہوگی آپ کی. شرط یہ ہے کہ آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. کیسے؟ اگر آپ کوآپریٹ نہیں کرتے، اپنی وائف کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، بات پہ جناب وہ یوں کہہ لیں کہ ناراضگی، بات پہ رولا، بات پہ لڑائی، تو پھر یہ جو شادی ہے نا یہ عذاب بن جائے گا. اچھی زندگی گزارنی ہے، خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارنی ہے. خوش کیسے رہا جاتا ہے؟ تو شادی کرنی پڑے گی، اور شادی پھر لمٹ میں رہ کے اس کو چلانا پڑے گا. یعنی کہ آپ کو اگر وائف کچھ کہتی ہے آپ اس کو برداشت کیجیے. اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو خدا را بات نہ کیجیے، یعنی کہ کمپرومائز کیجیے. تو یہ ایک عجیب سا رول ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میری ریسرچ کا ایک حصہ ہے، ادروائز اس میں کوئی میں اتنی بڑی بات نہیں سمجھتا. تو 14واں بڑا اصول جو ہے خوش رہنے کا، اچھی زندگی گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیجیے. اپنا کتھارسس کیجیے. اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو لائیے جن کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ ان سے ریوارڈ کا جو ہے نا وہ بالکل بھی توقع نہ رکھیے. تو ہمارا 14واں اصول یہ ہے کہ جب نیکی کرو تو ریوارڈ کی امید انسان سے نہ رکھو، یہ کوئی نہیں دیتا. میں نے آزما کے دیکھا. بے لوس ہو کے کام کرو، خدمت کرتے ہو لوگوں کی، بے لوس خدمت کرو اور آپ کو انشاءاللہ میری قدرت ریوارڈ دے گی. تو 14واں اصول یہ ہے کہ انسانیت کی بے لوس خدمت کرو. 15واں اصول
बाखुशी ज़िंदगी गुजारने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, खुश रहने का 15वां असूल ये है कि आप अपनी दर्जन को लेने को आप 12 ही समझें, आपकी दर्जन 12 पॉइंट की हो, और जो जब आप देते हो तो वो 13 पॉइंट की हो। मुराद ये है कि आप कुछ ज़्यादा दो, लो आया कि पैमाने के मुताबिक ही, लेकिन जब देने पे आओ तो खुदारा आपकी दर्जन 13 की होनी चाहिए। तो ये पॉइंट बना हमारा जो 15वां असूल है खुश रहने का, वो ये है कि इंसानियत की खिदमत करो, उनको अता करो, ज़्यादा से ज़्यादा अता करो। और 16वां असूल ये है कि अच्छे दोस्त बनाओ। ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कम से कम ऐसे 3 ऐसे दोस्त होने चाहिए, 3 ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। इस तरह के नहीं होने चाहिए कि आप अभी इधर अपना कैथारसिस करते हैं और जनाब साथ ही वो बात पूरे महल्ले में मशहूर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे हैं। और फिर ये है कि दोस्त के इंतखाब में यूँ कह लें कि इतना एहतियात है, इतनी ज़्यादा एहतियात वाइफ के इंतखाब में नहीं होनी चाहिए जितनी ज़्यादा दोस्त के इंतखाब में होती है। मैं ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है। मैं कहता हूँ कि दोस्त जो है ना वो हर किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और हर हाथ मिलाने वाला भी दोस्त नहीं होता। ये बस कुछ बारीक बातें हैं, बाज़ों पन्नों को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। तो इसमें यह है कि कुछ वो नस्लें बड़ा अफेक्ट करती हैं इंसानों की ज़ातों के, इंसानों की जो ज़ातें हैं ना ये बड़ा अफेक्ट करती हैं इनकी वफाक के अंदर। हमेशा वो घटिया किस्म की सोच के बंदे, वो घटिया किस्म के जो है ना लोकल कास्ट से जिनका रिलेशन होता है। तो मैं थोड़ा तलख बोलता हूँ इसलिए कि मैं यूँ कह लें कि डसा हुआ इंसान के बंदे से रब्ता करना पड़ा, हर तरह के रिलेशन से मुझे सामना करना पड़ा, हर तरह के बंदे से मैं चला। बड़े बड़े जी लोग मेरी कंपनी में थे, बड़े बड़े अच्छे लोग थे। मैं खुद फील करता था कि यार ये किस तरह का मेला लगा हुआ मेरी ज़िंदगी के अंदर। मैंने सबसे बहुत सीखा। तो खुश रहने का, बखुशी ज़िंदगी गुजारने का, हैप्पी रहने का जो 17वां असूल है वो ये है कि थोड़ा बोलिए, ज़्यादा सुनिए। ऐसा ऐसा अपनी अपनी ज़ात के अंदर यूँ कह लें कि थोड़ी सी अपनी लाइफ पैटर्न को चेंज कीजिए। कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए। ये वो शेख सादी साहब फरमाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू या बहुत ज़्यादा बोलना ख़ता से खाली नहीं होता। तो हमारा 17वां असूल ये है कि आप खामोश रहना सीखिए और ज़्यादा सुनना पसंद कीजिए। 18वां असूल है खुश रहने का। 18वां असूल ये है कि जब आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हो, किसी के साथ वादा करते हो, तो खुदारा अपने वादे का पास किया करो। अगर आप अपने कौल फेल के सच्चे इंसान नहीं तो आप कुछ नहीं रह सकते। यार इतने लोगों को लाइफ का हिस्सा ना बनाएं, इधर से वफा, उधर से वफा, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये ना यार, खुदारा एक लिमिट रखिए। और फिर ज़िंदगी में जिन लोगों को आप एंटर कर लेते हैं, जिनके साथ आपके रवाबत बनते हैं, तो तसलसल चलता है, यार फिर उनके साथ सही चलने की कोशिश कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जब रिलेशन के अंदर मुनाफ़क़त आ जाती है तो फिर वो रिलेशन नहीं चलता, वो ख़राब हो जाता है। तो हमारा आज का जो 18वां असूल था वो ये है कि अपने कौल और फ़ेल में मुताबिकत पैदा करो। और सेकंड लास्ट जो हमारा असूल है खुश रहने का, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, खुदा इनको टाइम दीजिए। इनके साथ जो है ना वो आपका एक जो रिलेशन है वो यूँ कह लें कि एक बुनियादी रिलेशन, सबसे बड़ा रिश्ता यही है। क्योंकि वाज़ साहब फरमाते हैं कि जिन लोगों को तुमने छोड़ के चले जाना है, जिन लोगों को अपनी मौत का गम दे के जाना है, उनको बाज़ार खुशी भी दीजिए, उनको खुशियाँ भी दीजिए, क्योंकि उस आपकी मौत का सबसे ज़्यादा दुःख आपके माँ बाप को होगा, आपके रिलेशन आपके घर वालों को होगा। तो खुदारा अपने घर के साथ, अपने घर वालों के साथ एक अच्छा सलूक कीजिए, अच्छा बिहेव कीजिए। और 20वां और आखिरी जो असूल है खुश रहने का वो ये है कि जिन लोगों के साथ आप चलते हैं, आप अपने ऑफिस में जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, खुदारा लोगों के साथ अपनी जो तवक्कुआत हैं वो जितनी ज़्यादा आप करेंगे आप उतना ज़्यादा डूबेंगे। तो लोगों से तवक्कुआत कम रखा करें, ठीक है। ये आखिरी असूल नहीं है, इसके आगे भी मेरा ये लेक्चर 2.5 घंटे का पूरा मैंने इसका थीम आपके सामने 10 मिनट के अंदर पेश किया है। तो लोगों पे तवक्कुआत कम रखा करें। आपकी जितनी तवक्कुआत कम होंगी, इंशाअल्लाह आपकी उतनी खुशियाँ ज़्यादा होंगी। और मैं मज़ीद एक पॉइंट ऐड करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो आपकी ख्वाहिशात हैं ना,
وہ ان کو مہربانی کیجیے ذرا اپنے قدموں کے پیچھے رکھیے، قدموں کے آگے نہ رکھیے۔ جب آپ قدموں کے آگے رکھیں گے وہ پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپ ان کو دیکھ کے رونا شروع کرو گے، پچھتانا شروع کرو گے، افسوس کرو گے کب ہائے میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا۔ تو یہ ساری خواہشات جو ہے نا یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا اپنے سے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور لالچ پیدا کرو کہ میں نے اس سے بھی آگے گزرنا ہے نیکی میں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچی والے کو دیکھو تاکہ آپ کے دل میں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ نشکری کا مادہ پیدا نہ ہو۔ خدا را پکے سچے انسان بنیے، ٹو دی پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ، بالکل بھی جو ہے نا وہ دھوکہ، جھوٹ، غیبت، چگلی سب کچھ چھوڑ کے ایک اچھی زندگی گزاریے۔ یار انسانیت کی حد سے جب انسان گرتا ہے نا تو یقین جانیے پھر وہ انسلٹ بھی کرواتا ہے، وہ گھر میں بھی بدنام ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ پھر بدنامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آخری اصول جو ہے 22واں اصول، میں 20 بتانا چاہتا تھا لیکن ایک میں نے 2 ایڈ کر دیے۔ زندگی میں جب جن لوگوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں وہ ہم کو ہرٹ بھی کرتے ہیں، ان سے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو بات کو میں شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ خدا را معاف کرنا سیکھیے، اس کے اوپر معافی کے اوپر میرے پاس بے شمار مواد ہے کہ معاف کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو بس میں شارٹ کٹ یہی کہوں گا کہ جس بندے نے آپ کو ہرٹ کیا ہوا ہے، دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، آپ ایسے کیجیے، آنکھیں بند کیجیے اور تصور میں اس بندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے کہیے کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہادر وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے نہ کہ بدلہ لے، اور ہمیشہ بدلہ لینے جو انتقام کے چکروں میں پڑتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تو معاف کرنا سیکھیے، میری قدرت میرا مولا آپ کو معاف کر دے گا۔ اور آخری شعر یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں کہ کچھ یوں بھی میں نے زندگی آسان کر لی، کچھ یوں بھی میں نے زندگی آسان کر لی، کسی کو معاف کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی۔ آپ کا جی بہت شکریہ، اللہ کی آپ رحمت میں رہیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اور آپ کی ہر مراد پوری ہو۔ میری یہ ویڈیو سننے کے بعد کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت